أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم. اے نبی کی عورتوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، پس بات کے اندر نزاکت اختیار نہ کرو، کہیں لالچ کرے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، اور تم بھلی بات کہتی رہا کرو. تم اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کرے، پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا کھلم کھلا اظہار نہ کرو. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تحقیق کے اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو اچھی طرح پاک صاف رکھے. تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یہاں وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس میں ایک بات گزشتہ کل آئی کہ فلا تخضعن بالقول، جب ضرورت پڑے اجنبی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تو بات کے اندر نزاکت اختیار نہ کرو. اسلام نے زندگی کا ہر اصول، ہر طریقہ بہت واضح طور پر بیان کیا ہے. اب یہاں آگے ایک اور تعلیم دی جاتی ہے. فرمایا وقرن فی بیوتکن. اب تک خطاب ہو رہا ہے نبی کے گھر کی عورتوں کو اور ان کے ذریعے تمام مومنین کو خطاب ہو رہا ہے. فرمایا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت کا کام گھریلو کاموں کو انجام دینا اور اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے. فرمایا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح کھلم کھلا اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ عورت کو اس کا مقام تو گھر ہے، لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں شرائط ہے. ایک تو اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے. بناؤ سنگار کرنے سے منع نہیں، یہ تو عورت کا حق ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا غیر مردوں کے سامنے اس سے منع کیا گیا. تو فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر سکون سے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا کھلم کھلا اظہار نہ کر. تو اظہار کرنے سے منع کیا گیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ ایک مرتبہ حضرت سودا باہر نکلی اپنے کام کے لیے. یہ آیتیں چونکہ یہ تعلیمات سب سے پہلے امہات المومنین کو ہے، تو ایک مرتبہ وہ باہر نکلی، جا رہی تھی اور راستے میں حضرت عمر تھے.
چونکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا جسم بہت موٹا تھا تو دور سے ہی پہچان لی جاتی. حضرت عمر نے ذرا اس انداز سے بات کی گویا انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ نبی کے گھر کی عورتوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح باہر نکلے. حضرت سودا فوراً واپس چلی گئی. گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا کھا رہے تھے اور حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہڈی آپ کھا ہی رہے تھے اور پھر وہی سے بات معلوم ہوئی. آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اپنی ضروریات کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں, تم اپنی ضروریات کے لیے جا سکتی. تو عورتوں کے لیے ٹھکانا تو گھر ہے لیکن ضروریات کے لیے باہر جانا اس سے کوئی منع نہیں. مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت بہت تفصیل سے مسائل لکھے, یہ عورتوں کے گھریلو زندگی کے مسائل. اس میں کئی باتیں لکھی. ایک تو یہ کہ امہات المومنین ان آیتوں کے اترنے کے بعد بھی مدینہ کے اندر اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے یہاں جایا کرتی, ضروریات کے لیے جایا کرتی. تو کام کاج کے لیے ضروریات کے لیے جانا اس میں منع نہیں ہے لیکن پردے کا پورا لحاظ اس کے ساتھ اپنے یعنی بناؤ سنگار کا اظہار نہ ہو. بناؤ سنگار کا اظہار اس کو قرآن میں جاہلیت کہا گیا. جاہلیت الاولی, پچھلی جاہلیت, اسلام کے خلاف جو طرز اس کو جاہلیت کہا گیا تو اس کو جاہلیت الاولی کہا گیا. لیکن آج کے زمانے میں بھی جانکار لکھتے ہیں کہ آج کا زمانہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھی. کئی روایت کے اندر آتا ہے سروں کو کھلا رکھتی تھی, اپنے زیورات کا اظہار کرتی تھی. تو آج کے زمانے میں تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر دنیا کے اندر اس طرح بیجا طور پر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ان چیزوں کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی جاہلیت ہی ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا. تو یہاں گھر میں رہو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, پچھلی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا کھلم کھلا اظہار نہ کرو. مطلب یہ کہ ضرورت کے لیے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے. تمام مفتیان نے یہ بات لکھی ہے بشرطے کہ یہ بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں. اور حقیقت میں ضرورت امہات المومنین اپنی ضروریات کے لیے نکلتی تھی. یہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت سودا اور حضرت زینب ان دونوں کے علاوہ باقی تمام امہات المومنین حج اور عمرہ کی کئی مرتبہ کی. حج اور عمرے کے لیے بھی جایا کرتی. بلکہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین کے گھروں کا خرچ بھیجا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. تو حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ تم امہات المومنین کو حج کے لیے لے جاؤ, اور وہ تمام گئی سوائے دو سے, حضرت سودا اور حضرت زینب. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ حج کے لیے گئی نہ عمرہ کے لیے. حقیقت میں اس عمل کے پیچھے ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹے تو یہ امہات المومنین ساتھ لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا کہ یہ حج کر لیا تم نے, ہو گیا, اب تو تمہارے اوپر ہے علیکم بظہور الحسر, کہ اب تو گھروں کی چٹائیوں پر بیٹھا کر حج تمہارا ہو گیا.
یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو ان الفاظ کے ظاہری مطلب پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں نے بعد میں حج اور عمرہ نہیں کی. باقی حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے اور تمام امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی حج کیا، عمرہ کیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس وقت حضرت عائشہ عمرہ کے اندر، حج کے اندر، وہیں سے پھر وہ چلی گئی بصرہ. جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو مکہ سے پھر انہوں نے بصرہ کا رخ کیا. ان کے ساتھ اور امہات المومنین بھی شامل. تو یہاں جو تعلیم دی گئی کہ عورتیں بلا ضرورت نہ نکلیں، اور اگر ضرورت ہے اور نکلتی ہے تو پردے کا لحاظ کرے اور اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے. ان شرائط کے ساتھ ان کو نکلنے کی اجازت ہے. تو یہ ایک بات فرمائی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح تم اپنے بناؤ سنگار کا کھلم کھلا اظہار نہ کرو. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. ان عورتوں سے ہی خطاب ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، عورتوں کو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو، کہ تم نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مفتی شفیع صاحب لکھتے کہ اسلام کے اندر جس طرح روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کا حق مردوں کو ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی. یہ تو ان کا دائرہ کار الگ الگ بیان کیا گیا کہ مرد کا کام الگ ہے، اس کا کام ہے مالی ذمہ داری کو ادا کرنا، باہر کے تمام کام کاج کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری. اور یہ نہیں کہ باہر کے کام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ گھریلو کام نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے، ایسے کام جس کو آج کل ہم شرم کی بات، جو بات نبی کے لیے شرم کی بات نہیں وہ ہمارے لیے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صفائی کر دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو پیون لگاتے تھے، اپنے جوتے وغیرہ جو بھی ضروریات وہ خود کر لیتے. تو آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے کام کاج خود کرے، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے. تو مردوں کی ذمہ داری باہر کے کام، تمام مالی ذمہ داری شریعت نے مرد کے اوپر رکھی. عورت کی ایک ایک چیز جو بھی ضروریات سمجھی جاتی ہیں زمانے کے لحاظ سے، ان سب کو مہیا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. شریعت نے اس کے اوپر واجب کیا ہے، اور اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو. جس طرح عبادت کے اندر کوتاہی کرے تو گنہگار ہوتا ہے، اس طرح گھر والوں، اولاد اور بیوی وغیرہ سے خرچ کے اندر اگر کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی آدمی گنہگار ہے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. سب سے پہلے معاشرتی زندگی کے اصول بیان کیے گئے، پھر عبادت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. پہلے تو رہن سہن بتایا گیا، بات کس طرح کرو، آؤ جاؤ کس طرح. اب اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کا درجہ نیچا ہے، لیکن چونکہ یہاں معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کے اصول بتائے جا رہے ہیں اس لیے ان کو پہلے بیان کیا. پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. عورت کے پاس اگر اس کا ذاتی مال ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے نبی علیہ السلام کے گھر کی عورتوں، تم پر یہ ساری پابندیاں اور یہ سارے اصول اس لیے بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں کہ تم
اس کے ذریعے پاک صاف رہو، ایک پاکیزہ زندگی گزارو، ایک عالی شان زندگی گزارو. اس لیے یہ اصول تمہارے لیے بیان کیے جاتے ہیں. ایک با ادب زندگی گزارو، ایک مہذب زندگی گزارو. تو فرمایا انما یرید اللہ، تحقیق کہ اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کرے، ہر طرح کے گناہ، گندگی، بیہودہ بات جو نامناسب ہیں، بڑے لوگوں کی شان کے خلاف ہیں، ان تمام سے اللہ تم کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ، تحقیق کہ اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کرے، اہل البیت، اے نبی کے گھر کے لوگوں، اے نبی کے گھر کی عورتوں. یہاں لفظ ہے اہل بیت، اور تذکرہ چل رہا ہے نبی کی بیویوں. مسلسل یا ایھا النبی قل لازواجک، وہ واقعہ وہاں سے بات شروع ہوئی اور مسلسل نبی کے گھر کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی. یا نساء النبی، ویسے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ کہا گیا، لیکن یہاں یا نساء النبی خاص طور سے نبی کے گھر کی عورتوں کو خطاب ہے. تو یہاں فرما یہ مسلسل جو ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ مسلسل باتیں چل رہی ہیں نبی کے گھر کی عورتوں کی، اور پھر اس کے ساتھ لفظ آیا اہل البیت، کہ لیذہب عنکم الرجس، تم کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر کے گھرانے کی عورتوں، اے نبی کے گھر کے لوگوں. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کیونکہ اس کے بعد اوپر بھی نبی کے گھر کی عورتوں کا تذکرہ ہے، نیچے بھی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح مفسر قرآن حضرت اکرمہ، سعید ابن جبیر، یہ تمام کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی کے گھر کی عورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. یہ اس لیے کہ شیعہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف چند ہی لوگ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، پنجتن جن کو یہ لوگ کہتے ہیں وہی اہل بیت ہے اور کوئی نہیں. اصل میں ایک حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رومی سیاہ چادر پہنے ہوئے، ایک اچھی قسم کی چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، اور اسی دوران گھر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا اپنے ساتھ چادر میں. اس کے بعد حضرت حسین داخل ہوئے، ان کو بھی لے لیا چادر میں. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، آپ کی بیٹی، ان کو بھی حضرت نے چادر میں شامل کر لیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی آپ نے چادر میں شامل کر لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر کے لوگ. تو شیعہ لوگ کہتے ہیں بس اہل بیت یہی ہے، وہ نہ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں نہ حضرت اور امہات المومنین کو مانتے. تو اہل بیت تو یہاں ان آیتوں کے اندر نبی کی بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے مسلسل، اور بیچ میں ابھی آیت میں آگے بھی اہل بیت کا نبی کی بیویوں کی ہی تعلیم آ رہی، اور درمیان میں اہل بیت کہاں گیا. تو اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہاں گیا. ہاں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی آپ کے نواز، وہ سب آپ کے اہل بیت میں ہو گیا، آپ کے گھرانے کے اندر شامل ہوں گے. لیکن یہ شیعہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی اہل بیت یعنی اتنے ہی، دوسرے سب وہ نہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان کو مانتے ہیں، نہ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے گئی تھی، جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور حج کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں سے سیدھی چلی گئی بصرہ. تو اس پر تو بہت لمبی چوڑی بات کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، قرآن نے تو کہا کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر رہو، اور یہ تو نبی کی تعلیم کے خلاف کر رہی. تو باقاعدہ
یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اپنی ضروریات حج عمرہ وغیرہ کرنا یہ بھی ایک دینی ضرورت، تو اس کے لیے عورتیں جا سکتی، نماز کے لیے بھی عورتیں جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے بعد بھی جاتی تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، اور گھر میں بھی جو بالکل اندر کا کمرہ ہے وہاں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، لیکن جایا کرتی تو اپنی ضروریات کے لیے جانا، اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا دین اسلام کے اندر۔ تو یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، یہ سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تم کو ایک پاک صاف شائستہ زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا انہی عورتوں کو خطاب ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ تمہارے گھر کے اندر جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ علم حاصل کرنا، ضروری علم حاصل کرنا، جس طرح مردوں پر فرض ہے اس طرح عورتوں پر بھی فرض، ضروری علم جو بھی ہے وہ حاصل کرنا۔ تو یہاں یہی آگے ان عورتوں کو خطاب ہے وَاذْكُرْنَ، تم یاد کرو ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب باریک دیکھنے والا اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ قرآن کی آیتیں اور حکمت کی باتیں ہیں ان کو تم یاد کرو۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ضروری علم، جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے اس طرح عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، اور عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی دینی علم کے اندر بہت زیادہ پیش رہ کر اعلیٰ نمونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو عورتیں وہ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ اب آگے کی آیت جو آ رہی ہے وہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کی 10 صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ مزید باتیں کہ بھئی جس طرح مردوں کے اوپر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی عورتوں کے لیے بہشتی زیور، حالانکہ مولانا اصول کے بڑے سخت، لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے عورتوں کے لیے کتاب لکھی، اس میں دینی مسائل لکھے، اسی میں خط لکھنے کا طریقہ لکھا ہے، اسی میں واقعات لکھی، اسی میں گھریلو نسخے لکھے کہ بھئی دوائیں چھوٹی موٹی کس طرح کرنی چاہیے گھر کے اندر، وہ بھی مولانا نے لکھا ہے، اسی میں صابن بنانے کا طریقہ لکھا ہے، اس میں دوا علاج وغیرہ کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں مولانا۔ تو یہ گھریلو چیزیں کم از کم سیکھنا، یہ مولانا خود بتا رہے اپنی کتاب کے ذریعے کہ یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ جہاں جہاں عورتوں کے لیے مدرسے چل رہے ہیں وہاں یہ باتیں سکھائی جانی چاہیے۔ پرسوں ہمارے استاد مفتی صاحب کے پاس، مفتی ابراہیم صاحب کے پاس جانا ہوا تو اتفاق سے حضرت نے فرمایا کہ گودرا میں جو عورتوں کے مدرسے چلتے ہیں اس میں کسی 1-2 مدرسوں میں امور خانہ داری کا کورس داخل کرو۔ امور خانہ داری یعنی آج کل کی زبان میں ہم کہیں ہوم سائنس، مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ داخل کرو 1-2 مدرسوں کے اندر کہ گھریلو چیزیں عورتیں سیکھیں، کھانا پکانا، اسی طرح چھوٹا موٹا علاج کس طرح کرنا، چھوٹی موٹی بیماریاں یہ کیا ہوتی ہے، گھریلو نسخے، اور امور خانہ داری یعنی کون سا کھانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، باقاعدہ پریکٹیکل سکھایا جانا چاہیے، اس کا بھی کلاس چلنا چاہیے کہ باقاعدہ پریکٹیکل یہ چیزیں سکھائی جائے کہ کون سی چیزیں صحت کے لیے مفید ہیں، کون سی چیزیں
सेहत को नुकसान देने वाली, जहाँ औरतों के मदरसे चलते हैं वहाँ ये सारी बातें सिखाई जानी चाहिए। तो यहाँ नबी के घर की औरतों को खिताब है कि वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न, कि तुम्हारे घर के अंदर जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी जाती हैं उनको याद करो। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, यकीनन अल्लाह ताला बारीक भी, वो हर छोटी छोटी बात को भी जानता। बहुत सी हमारी बातें हमसे अगर पोशीदा है, अल्लाह से वो पोशीदा नहीं है। और खबीर, वो हर बात की पूरी पूरी खबर रखता है। कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, कौन अमल करता है, तो उसके दिल में क्या इरादा है, ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिमशाइख़िना व लिअसातिज़तिना व लिअक़ारिबिना व लिअहबाबिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआ। वग़फ़िरिल्लाहुम्मा लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाअ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल हश्र व नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।